ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات کا ذکر تھا، یعنی رحمان کے وہ پسندیدہ بندے جو کامیاب ہو کر اس دنیا سے جائیں گے اللہ کے ہاں، جن کو ہم اللہ کا دوست، اللہ کے ولی، اللہ والے، نیک بندے، کامیاب لوگ کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں ان کی صفات ذکر کی ہے، اور ایک صفت یہ ہے کہ والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ پھیر دیجئے ہم سے جہنم کے عذاب کو، انہا کانت غراما، کہ یہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا عذاب ہے، لگا رہنے والا عذاب ہے. اور پھر اس جہنم کے بارے میں فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ انہا ساءت مستقر وساء مقاما، کہ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے، اور عارضی طور پر ٹھکانہ اگر کوئی بنائے تو اس کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے. تو یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کی جو صفات بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ان لوگوں کے دلوں میں غرور تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سارا کچھ اللہ کا ہے اور میں عارضی ہوں. جو کچھ مجھے منصب، دولت، صحت، جوانی، جو کچھ بھی ملا ہے یہ عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے کس بات پر گھمنڈ اور کس بات پر غرور اور کس بات پر تکبر؟ ان لوگوں کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا، اس لیے ان کی چال ڈھال سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں کے ساتھ کسی بات پر الجھتے نہیں ہے، سلامتی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں. ان تمام پر تفصیلی باتیں پچھلے جمعوں میں ہوئی. اب یہ تمام صفات کے باوجود اللہ کے عذاب سے پھر بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے پھر بھی ڈرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب ہم سے دور کر دیجیے، کیونکہ یہ بہت برا عذاب ہے. جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، بڑے سے بڑا اچھا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اچھا ہو، نیک ہو، اس کے ساتھ خوف کا ہونا بھی ضروری ہے. خوف ہو تو تکبر اور غرور نہیں آتا. تکبر اور غرور جب آ جاتا ہے تو انسان پھر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. ایک واقعہ شیخ سعدی نے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھی اس نوجوان نے، اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس نے تہجد پڑھی اور تہجد پڑھ کے کہا کہ دیکھو یہ سارے لوگ تو سوئے ہوئے ہیں اور ہم نے تہجد کی نماز پڑھی. تو کہتے ہیں شیخ نے ان سے کہا کہ
کہ دیکھو کاش کہ آپ بھی سوئے ہوتے، کیونکہ ان سونے والوں نے کسی کی غیبت نہیں کی اور آپ نے ان کی غیبت کر دی۔ سونے والوں کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، آپ کے دل میں ان کے بارے میں بدگمانی آ گئی، تو آپ سے تو یہ بہتر ہوئے۔ تو غرور اور تکبر آ گیا اس کے دل میں کہ میں نے تو نمازیں پڑھی اور یہ سویا پڑا رہا اور یہ سوئے پڑے رہے۔ تو غرور اور تکبر کس بات کا؟ کہ جب کوئی عبادت ہوتی ہے، کوئی اللہ کی فرمان برداری کا کام ہوتا ہے، کوئی نیک عمل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی شان کے مطابق تو ہم نہیں کر سکتے۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھا جاتا ہے، یا جس طرح کے نیک اعمال ہوتے ہیں، تو جس طرح کی شان اللہ کی ہے اس شان کے مطابق اور جس شان سے ان عبادتوں کو کرنا چاہیے اس شان کے مطابق یہ عبادتیں ہم سے نہیں ہوتی۔ اور ایک تو یہ بات آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ عبادتیں جتنی کرنی چاہیے تھی، جتنے اعمال ہم سے ہونے چاہیے تھے، اس کی توفیق مجھے نہیں ملی، اس لیے اس کو خوف ہوتا ہے، دل میں اس کا خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کوئی عمل نیک جتنا بڑا بھی ہو، اس میں اگر خوف نہ ہو تو یہ لے جاتا ہے انسان کو تکبر اور گھمنڈ کی طرف، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے یہ نیک بندے اپنے نیک اعمال پر لگے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے حضور اپنی درخواست، اپنی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ پھیر دیجیے، دور کیجیے ہم سے جہنم کے عذاب کو، کیوں ان عذابہا کان غراما، غراما شدیدہ، لازما، یہ چمٹنے والا، لازم ملزوم چیز ہے یہ، کہ یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ یہ بہت سخت ہوتا ہے اور چمٹ کے رہتا ہے انسان۔ اور پھر جہنم تو اللہ معاف فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آدمی کی صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی، گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بال بچے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارن، آگ سے۔ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن دنیا کی طرح لکڑی وکڑی سے نہیں ہے، پتھر اور انسانوں سے وہ آگ سلگائی جائے گی۔ وہاں کا ایندھن کافر ہوگا، انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے۔ ان سے جلنے والے آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیا وہاں سے بھاگ سکتے ہیں؟ کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے وہاں ایک اللہ کے سوا؟ تو فرمایا علیہا ملائکہ، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ غلاظ شداد، بہت سخت مزاج قسم کے اور بڑی طاقت والے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا، کسی کے لیے نرمی نہیں برتتے وہ، نرمی کی وہاں ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتے، سخت خو والے اور بڑے قوت والے۔ اور پھر یہ کیا؟ لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم کو ملا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم تو ان کو جلانے کو ملے اور وہ پھر اس کے لیے رعایت کریں۔ لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی آگ ہے جہنم کی کہ جس پر اس قسم کے غلاظ اور شداد قسم کے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے حکم کو کی تعمیل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس آگ سے کہ جو سلگتی بھی ہے، تو انسانوں اور پتھروں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جہنم کا عذاب کہتے ہیں کم سے کم درجہ، جو سب سے کم عذاب ملے گا وہ کیا ہے؟
پیروں کے نیچے آگ لگی ہوگی، باقی بدن بچا ہوا ہوگا، لیکن اس آگ کی وجہ سے اس کی کھوپڑی ابلے گی، اندر دماغ ابلے گا، اور یہ یہی سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اس سے بڑے عذاب والے بھی موجود ہوں گے۔ اس لیے یہ عباد الرحمن اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ آگ ایسی ہے کہ جس کو برداشت کرنا انسان تو کیا کوئی مخلوق بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس آگ سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس کو دور ہٹائیے۔ عبادتیں تو کرتے ہیں، اور ایسی عبادت کہ جس میں غرور اور تکبر آ جائے۔ نیک دینداروں کے پیچھے شیطان اسی طرح لگا ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ صلی رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک آدمی نے کوئی اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھی یا 2 رکعت تہجد کی پڑھی اور پھر بیٹھا ہوا باقی نہیں پڑھ رہا ہے، اسے پوچھا کیوں خاموش ہے؟ کہتے پتہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کب آئے گی۔ اپنی نیکی کو اتنا سمجھنا کہ باقاعدہ طور پر کوئی ولی کامل ہو گیا 2 رکعت پڑھنے سے، تو بھائی ہماری نمازیں کیا، ہماری عبادات کیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو سنت ہے، قرآن پاک میں جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے عذاب سے اور آگے والے حالات سے ڈرایا ہے کہ کوئی غافل نہ رہے، لیکن ہمیں امیدیں بھی بہت دلائی ہیں، ہمیں امید بھی بہت دلائی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، کہ بالکل مایوس ہونا یہ بھی کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے، اور اتنی امیدیں رکھیں کہ جناب کوئی نیک عمل ایک کیا ہے بس کافی ہو گیا، اب میں جنتی ہو گیا۔ کہتے ہیں 1 روپیہ آدمی نے دیا اور پھر تلاش کر رہا تھا کہ وہ نیکوں کی فہرست کہاں ہے، وہاں میں اپنا نام ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو نہ امید پر اعتماد، نہ خوف کے پیچھے مایوسی۔ اللہ رب العزت اپنے رحمت سے بہت سارے لوگوں کو بخش بھی دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ جناب کوئی اپنی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کے رحم نہ ہو۔ کسی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں یہ کہ اللہ اپنے رحمت سے مجھے ڈھانپ۔ تو اللہ کے رحم کی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو یہ مومن ہے۔ یہ مایوس آدمی، مایوسی نہیں ہے اسلام میں کہ خوف اتنا ہے کہ مایوسی ہو گیا کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، امید اتنی بڑی کہ کوئی خوف ہی نہیں رہا، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ امید بھی اللہ کی رحمتوں سے ہو اور خوف بھی اللہ سے ہو، تو یہ دونوں چیزیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے پاس گیا کہ جو حالت موت میں تھا، نزع کی حالت میں تھا۔ میں کہ یا فلاں کیا حال ہے آپ کے؟ تو اس نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی رحمتوں سے بڑی امید ہے کہ مجھے بچا لے، اور خوف بھی ہے کہ اگر اعمال میں پکڑا گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، کہ جس کو اللہ کی رحمتوں سے امید بھی ہے، جس کو اپنے اعمال کی وجہ سے خوف بھی ہے۔ تو یہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ بھائی وہ ایک آدمی نے ایک اللہ کے ولی کے سامنے آ کے کہہ دیا کہ ہماری عبادتیں کیا، ہم کیا عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدے وہ ٹکر مارتے ہیں، ہم اٹھک بیٹھک ہے، کوئی عبادت تو ڈھنگ کی ہے نہیں ہماری، تو بس یہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی عبادتیں ایسی بری ہیں؟ کہاں بہت بری ہیں۔ سجدے جو کرتے ہیں یہ برے ہیں؟ ہاں اس میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ سجدہ مجھے کرو، پھر اللہ کو چھوڑ کر مجھے کرو۔ کہتے نہیں یہ سر تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا حرام ہے،
کہتا ہے بندہ خدا جب ایسی بات ہے تو تمہارا یہ جو سجدہ اللہ کے سامنے آتا ہے یہی بتاتا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، تو اس کو کم بھی نہ سمجھا جائے۔ تو جتنے حضرات اتنے سویرے مسجدوں میں آتے ہیں، یہ مسجد جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی یہاں خیرات بٹ رہی ہے، کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، کوئی آٹا بانٹ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے گھر کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ اس توفیق پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ جس نے ہمیں کھینچ کر اپنے گھر کی طرف لائے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو ان اعمال کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جتنے اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی اور ہم سے یہ نیک عمل ہوا، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہو کہ کہیں میرے دل میں ریاکاری نہ آئی ہو، کہیں جس شان کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے تھا اس شان سے نہ ہوا ہو، تو اس پر اللہ سے استغفار بھی کریں، اللہ سے استغفار بھی کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے ان اعمال کے بعد اللہ کی پناہ بھی مانگے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ کوئی خلاف کا آ جائے۔ تو ہمارے ذمہ کوشش ہے، محنت ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں، محنت کریں۔ نمازیں جن کے بارے میں لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ نمازیں کیا ہے، حقیقت ہے، بات صحیح بھی ہے کہ ہماری نمازیں اس شان کی نہیں ہے، لیکن اللہ نے بلا کے اپنے سامنے جو جھکایا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب لایا اپنے گھر کی طرف، اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنے سامنے جھکایا، ہم نے اپنے سامنے سجدہ ریز کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں شروع سے لے کر آخر تک متوجہ رہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بیچ میں اگر شیطانی دخل ہوا اور ادھر ادھر لے گیا تو پھر جیسے ہی یاد آ گیا واپس نماز کی طرف آ جانا چاہیے، اپنی توجہ دوبارہ واپس نماز کی طرف کرنی چاہیے۔ اب بیچ میں جو شیطان خلل ڈالتا ہے نا، یہ میں ایک بات بتاؤں کہ بیچ میں جو شیطان خلل ڈالتا ہے تو یہ بھی علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے، اب وہ خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، اس لیے وہ اس کو خراب کر خلل ڈالنا چاہتا ہے بیچ میں۔ تو اس خلل ڈالنے کے بعد آپ واپس اپنے توجہ کو نماز کی طرف لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جنگ ہو رہی ہے شیطان کے ساتھ، اور جو شیطان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا خیال نماز کے دوران آ گیا اور اب یاد بھی اس کو ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، پھر بھی ان خیالات میں ڈوبا ہوا ہے، تو شیطان جیت گیا ہے۔ اب اس جنگ میں شیطان جیت گیا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، واپس نماز کی طرف توجہ آپ لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہار رہا ہے، آپ جیت رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ جب ہم نمازوں کے لیے کھڑے ہوں، عبادات میں مصروف ہوں، اس وقت اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی آپ کے ساتھ میرے ساتھ نہیں، آتا رہتا ہے۔ اب ان خیالات کے پیچھے لگے رہنا یہ غلط بات ہے۔ جیسے ہی یاد آ گیا تو دوبارہ نماز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ نماز انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، تو یہ عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو آج کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں۔ بالکل خوف میں مبتلا ہو جائے وہ مایوس ہے، اور مایوسی اسلام میں ہے نہیں۔ بالکل امیدوں میں ایسا چلا گیا کہ دو چار عبادتیں کیا کی کہ اب یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے، تو یہ امید بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے یہ نیک بندے، اللہ کے یہ پاک بندے کیا کرتے ہیں؟ عبادات بھی کرتے ہیں، نیک اعمال میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے دور کیجئے جہنم کے عذاب کو، انہا کانا غراما، کہ یہ تو انسان کے ساتھ چمٹنے والا عذاب ہے، اور پھر یہ جہنم ساعت مستقر، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے، ومقاما، اور عارضی رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ تو اس عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں،
اللہ سے اس سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس امید سے کہ اللہ نے یہ نیک اعمال کی توفیق ہمیں جو دی ہے تو یہ اس کی عنایت ہے۔ جو توفیق نہیں ملی ہے جن اعمال کی تو اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں کہ اللہ کی پناہ بھی مانگے اور اللہ نے جو توفیقیں دی ہیں اس پر شکر بھی کرتا رہے، اور جن چیزوں پر توفیق نہیں ہوئی ہے تو اس پر استغفار بھی کرتا رہے، ہر نیک عمل کے بعد بھی استغفار پڑھتا رہے۔ اسی وجہ سے نماز کے بعد کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے ایک ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ استغفار ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرما دے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک اعمال پر آپ مہر لگا رہے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور عذاب جہنم سے ہمیں، ہمارے بال بچوں کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے، اور نیک اعمال کی ہم وقت کرنے کی ہمارے اندر استعداد اور توفیق ہمیں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب